السلام علیکم ساتھیوں، آج میں ادارے نور حق آیا ہوں کراچی کے اندر. یہ جماعت اسلامی کا ہیڈ آفس ہے اور یہاں پہ ڈاکٹر واسع شاکر سے میری ملاقات ہوئی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سے ان کو ملاؤں. اینڈ واسع بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت اچھا ہے. آئی ایم گلیڈ کہ پیریسکوپ کے ذریعے مجھے آپ ہم لوگوں فیس کو بک کے اپروچ، لائیو فیس بک کے لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے آپ لوگوں سے مجھے رابطے کا موقع مل رہا ہے. اور تھوڑا سا اگر آپ دفتر کے بارے میں بتا دیں جماعت اسلامی کا دفتر جو ہے وہ تو ہم اس کراچی، کو اگر سیر کرا دیں. یہ لیجیے جماعت اسلامی کا دفتر جو ہے کراچی میں ایک بہت ہی سینٹرل علاقے میں لوکیٹڈ ہے. جو آپ اور دکھائیں گے اور یہ جو ہے قائد اعظم کے مزار کے پاس ہے یہ جگہ. اور یہ بہت ہی ایک اولڈ قسم کا علاقہ ہے جو کراچی کا بہت ہی پوش علاقہ ایک زمانے میں شمار ہوتا تھا. اس میں جماعت اسلامی کے پاس 3 بلڈنگز ہیں اس وقت. ایک یہ آپ جو بلڈنگ سامنے دیکھ رہے ہیں جو بیسکلی الخدمت کا آفس ہے، اور یہ ایک بلڈنگ ہے جو دوسری جماعت اسلامی کا آفس ہے، اور ایک تیسری بلڈنگ بھی ابھی ہم نے ایکوائر کی ہے جو سامنے ہے، جو ابھی زیر رینوویشن ہے. یہ ہوپ فلی الخدمت کے آفس میں کنورٹ ہو جائے گی. اچھا، یہ تو بہت خوبصورت بلڈنگ ہے. اچھا، یہ کتنی تقریباً جگہ ہے؟ 2000 گز ہے تقریباً 2000 یہ ہے اور 1000 وہ 3000 گز صحیح ہے. یعنی تو تقریباً یہ کوئی تو یہ تو بہت مہنگی اور بہت اچھی جگہ پہ ہے. تو اگر ایسا ہم کریں کہ یہاں پہ 20 فلور کی بلڈنگ ہو، 3 فلور پارکنگ ہو. 20 فلور کی بلڈنگ بن نہیں سکتے یہاں پہ. اچھا، کیونکہ قائد اعظم کے مزار کی وجہ سے لمیٹیشن ہے کہ یہاں 10 بن سکتی ہیں. 3 سے زیادہ کی بلڈنگ نہیں بن سکتی. تو یہ جو اپارٹمنٹ کمپلیکس بنے ہوئے تھے 3 سے سارے؟ زیادہ کوئی نہیں ہے. اچھا، ہاں، قائد اعظم کے مزار کی وجہ ہائٹ سے سے انہوں نے تو ہم 3 فلور اوپر نہیں جا سکتے، 6 فلور نیچے تو جا سکتے ہیں. بیسمنٹ آپ 10 فلور نیچے بنا دیں صحیح. لیکن ظاہر ہے 3 فلور کی بلڈنگ بن سکتی ہے یہ. تو اگر ہم یہ کریں 2 فلور نیچے پارکنگ دے دیں، اس کے نیچے ایک پورا اسٹوڈیو دے دیں، اس کے نیچے ایک یونیورسٹی بنا دیں، اوپر کا 1 فلور کرائے پہ چڑھا کے آپ کو 50 لاکھ روپے کرایہ آنا شروع ہو جائے، الخدمت بھی اس میں فٹ ہو جائے، اور یہ جو گند کباڑ ہے اس کی جگہ پہ نہیں، یہ پلان ہمارا شامل ہے اس کے اندر. یہ سامنے والی بلڈنگ بھی اسی لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان سب کو کنیکٹ کر دیں اور یہ ایک ایسا کمپلیکس بن جائے کہ جس میں مسجد، اسکول، آڈیٹوریم، میٹنگز روم، اس کے علاوہ اور بہت ساری فیسلٹیز ہوں. گیسٹ رومز. بالکل. بیچارے ہم لوگ، میں دیکھتا ہوں جماعت کے لوگ آ کے لوگوں کے گھروں میں ٹھہرے ہوتے ہیں، جگہ ہی نہیں ہے ان کے اس پاس. کے اوپر ورکنگ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ ریکویسٹ دے دیں یہاں پہ لوگ. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ایک 27-28 ہزار اسکوائر فٹ جگہ کے اوپر کچھ پلان بنا کے دیں کہ اس جگہ کو ہم کس طرح یوٹیلائز کریں. 3 منزلہ بنائیں یا 5 منزلہ نیچے بنائیں تو اس کو ہم کس طرح بہترین تو طرح کوئی ساتھی اگر ان کو ڈونیٹ یا ایٹ آئیڈیا اور ڈیزائن بنا یا کے شیئر کرنا چاہے، بہت سارے لوگ پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اگر شیئر کرنا چاہیں تو ویل بی ویری گلیڈ. تو ڈاکٹر صاحب کو بیسٹ ای میل ہے طریقہ پہنچنے کا؟ کیا ای میل ہے آپ کا؟ mohammad.wasay@aku.edu. سو محمد کی اسپیلنگ ہے mohammad.wasay@aku.edu. اچھا، آپ نے کہا کہ پروفائل ویڈیو آپ کی بنا دیں، تو تھوڑا سا تعارف آپ اپنا خود کرا دیں جا کے ہم اس حساب سے پھر ویڈیو بھی بنا دیں تو لوگوں کو بھی دیکھنے کو مل جائے گا. میرا نام ہے ڈاکٹر محمد واسع شاکر. میں آغا خان یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں اور آج کل FHS ریسرچ کمیٹی کا چیئرمین ہوں. پاکستان ہیلتھ نیورولوجی کا، پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کا پریزیڈنٹ ہوں اور پاکستان جرنل آف نیورولوجیکل سائنسز کا ایڈیٹر ہوں. اس کے علاوہ اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک پورا ایلمنائی ڈپارٹمنٹ ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے پوری دنیا میں کام کرنے کے لیے، گلوبل ایلمنائی. اس کو میں کوآرڈینیٹ کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو بہت سارے دیگر کام ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ راہ ٹی وی کے بورڈ کا میں چیئرمین ہوں. اور راہ ٹی وی ہمارا ایک ادارہ ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور اچھی اقدار سکھانے کے لیے کام کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر. تو اس طرح جماعت اسلامی میں ایک ریسرچ سیل ہے، اس کو میں ہیڈ کرتا ہوں. اس طرح کے اور بہت سارے کام ہیں. بہت سارے میں سے تھوڑے سے بتائیں تاکہ ہم کو پتا ہو کہ ہم آپ کی ویڈیو میں ڈال سکیں. بتائیں گے. اچھا، تعلیم کہاں حاصل کری آپ نے؟ تعلیم میں نے ویسے تو پرائمری تعلیم تو میں نے گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی ہے، وہ سیکنڈری کراچی میں. پیدائش بھی کراچی کی پیدائش ہے. پھر میڈیکل کالج میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج میں گیا اور وہاں سے میں نے پڑھا. پھر میں امریکہ چلا گیا پڑھنے کے لیے. وہاں سے میں نے انٹرنل میڈیسن، نیورولوجی اور نیورو امیجنگ فیلوشپس کی. امریکہ میں نے میڈیسن ریزیڈنسی کی ہے مارشل یونیورسٹی ویسٹ ورجینیا میں. اور پھر نیورولوجی ریزیڈنسی میں نے کی ہے UT ساؤتھ ویسٹرن ڈیلس میں، جو کہ ایک بہت ہی بڑا سینٹر ہے. ابھی بھی دنیا میں 6 نوبل پرائز ہولڈر میڈیسن کے اس یونیورسٹی کے اندر ہیں. اور پھر میں نے نیورو امیجنگ فیلوشپ کی تھی بفلو نیو یارک سے، اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک بفلو سے. تو کتنے سال رہے امریکہ میں 6 سال. تو لوگ تو جا کے آتے نہیں ہیں؟ بس ہم تو جانے کے لیے آئے تھے، لیکن میں جاتا رہتا ہوں. اب تک دنیا کے 56 ملکوں میں جا چکا ہوں میں اپنی ریسرچ کو پریزنٹ کرنے کے لیے.
تو اس لیے پاکستان کے حوالے سے دنیا میں ہر جگہ جانا پڑتا ہے، جانا ہوتا ہے، اور پاکستان کا بھی ایک نام آتا ہے کہ چلو بھی پاکستان کے اندر بھی بہت میڈیکل سائنسز میں ریسرچ ہو رہی ہے اور وہ پوری دنیا میں پریزنٹ ہوتی ہے. تو اس وقت ہمیں ایک بڑی اہم پوزیشن حاصل ہے ہمارے پاکستان کو نیورولوجی کی ورلڈ کے اندر، کیونکہ جو ورلڈ فیڈریشن آف نیورولوجی ہے اس کی ایڈوکیسی اور پبلک اویئرنیس کمیٹی کا میں چیئر ہوں. تو اس کی وجہ سے حوالے سے پوری دنیا میں ورلڈ فیڈریشن آف نیورولوجی کے میسج کو عام کرنے کے لیے جو ہے وہ ورلڈ فیڈریشن آف نیورولوجی نے ہمیں اس کا ٹاسک دیا ہوا ہے. اس کے آپ برانڈ ایمبیسڈر ٹائپ کی جی چیز جی، پاکستان کے لیے پوری گلوبل دنیا کے تو اس کے چیئرمین بھی آپ ہیں؟ میں اس کا چیئرمین ہوں. بلکہ ابھی ہم نے ایک انیشیٹو پچھلے 3 سال پہلے شروع کیا تھا، جو میرا ہی پورا آئیڈیا تھا کہ ہم ایک ورلڈ برین ڈے منانا شروع کریں. تو اب 22 جولائی سے پوری دنیا میں ہم ورلڈ برین ڈے منا رہے ہیں 3 سال سے، اور وہ دنیا میں ایک بہت ہی کوئی 150-200 کے قریب دنیا بھر میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دنیا کے ہر ملک میں، اور زبردست ایک اس کی میڈیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو ورلڈ برین ڈے سمجھ لیں وہ میرا ایک برین چائلڈ تھا جو ورلڈ فیڈریشن نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو اب لے کے چل رہی ہے. تو ہوپ فلی آئندہ 4-5 سالوں میں نیورولوجیکل اور برین کی اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے وہ ایک بہت ہی اہم پلیٹ فارم ہوگا. ایک چھوٹا سمپل سا اور مشکل سا سوال ہے کہ لوگ مائنڈ اور برین میں فرق کیا ہوتا ہے؟ برین تو ایک اسٹرکچر کا نام ہے، اور مائنڈ جو برین کا فنکشن ہوتا ہے نا اس کو مائنڈ کہتے ہیں، اور وہ بھی ایک خاص فنکشن. برین کے بہت سارے فنکشن ہیں، کچھ ویجیٹیٹو فنکشن کہلاتے ہیں جیسے دل کا دھڑکنا، سانس کا چلنا، یہ ویجیٹیٹو فنکشن ہے. ایک وہ فنکشن ہے جس کا تعلق ہوتا ہے انسان کی سوچ، اس کی کریٹیوٹی، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے یا بیہیویئر ہے، وہ پارٹ آف دی برین فنکشن جو ہے نا مائنڈ کہلاتا ہے. تو کچھ لوگ جو اسمارٹ ہوتے ہیں ان کا برین، اور جو بیوقوف میرے جیسے ہوتے ہیں ان کا برین جیسا ایکچولی دنیا میں بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ ایک مس کنسیپشن ہے. بعض لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی دنیا میں بیوقوف ہوتا کوئی بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک پرسیپشن ہوتا ہے. ہارڈ ویئر سیم ہے سب کا، ہارڈ ویئر سیم ہوتا ہے اور سافٹ ویئر بھی سیم ہی ہوتا ہے. یہ صرف دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ اتنا عقل مند ہوتے نہیں ہیں. تو دنیا میں عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرے، اور جو سبق حاصل کر لیتا ہے وہ عقل مند ہے، جو نہیں حاصل کرتا وہ بیوقوف ہے. لیکن ان ٹرمز آف برین فنکشن وہ تقریباً سب کا ایک جیسے ہوتا ہے. بیہیویئر مختلف ہو سکتے ہیں، آپ کی انٹیلیجنس کی قسمیں مختلف ہو سکتی ہیں. بعض لوگوں میں باصلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، جیسے بعض لوگوں میں موٹر انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے، وہ اچھے کھلاڑی بن سکتے ہیں، اچھے کام کر سکتے ہیں. بعض لوگوں میں لکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوتا. صرف ہارڈ ویئر سیم ہے تو کسی کی یہ پرزہ اور کسی کا یہ پرزہ تیز نہیں، پرزہ تو سیم ہوتا ہے، لیکن اس پرزے کی جو ایک انہیرنٹ صلاحیت ہوتی ہے جو نرچر ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے وہ کمپوننٹ آگے نکل آتا ہے. مثال کے طور پہ بعض لوگ بہت اچھے کھلاڑی بن جاتے ہیں. صحیح. اب آپ کے دماغ کے اندر ایک پورشن ہے کہ جو آپ کی موٹر انٹیلیجنس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر آپ کو بچپن سے ہی ان ڈائریکشن میں ٹرین کر دیا جائے، نرچر کر دیا جائے، جیسے ٹائیگر وڈ تھا فار ایگزامپل، اس کے فادر جو ہے وہ گولف کوچ، تو اس نے اپنے بچے کو 4 ایئر سے گولف سکھانا شروع کر دی. اس میں کچھ جینیٹک کے لیے بھی اس میں پری ڈسپوزیشن ہوگی، نیچر کے حساب سے بھی اس میں صلاحیت ہوگی، لیکن اس کو اس طرح نیچر کیا گیا کہ وہ جا کے وہ بن گیا. جیسے ایک دنیا میں مشہور ہے نا کہ جس کا جو پروفیشن ہوتا ہے اس کے بچے بھی اسی پروفیشن میں جاتے ہیں. اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پروفیشن نرچر ہو رہا ہوتا ہے اس بندے کے اندر. تو اس لیے صلاحیت دماغوں میں کے اندر ہوتی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس صلاحیتوں کو کتنا استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے گھر والے، آپ کا معاشرہ آپ کی اس صلاحیت کو استعمال کر لے تو آپ دنیا میں وہی کچھ کر سکتے ہیں جو البرٹ آئنسٹائن نے یا دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی نے کیا. تو اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو ٹائیگر وڈ بنانا چاہتا ہو، یعنی کہ گلو کرنا چاہتا ہو، تو اس کو بچپن سے کیا، اب تو بچپن تو ان یوٹرو شروع ہو جاتا ہے. اب تو اس پہ بڑی ریسرچ ہو گئی ہے کہ بچے کی ٹریننگ جو ہے وہ ان یوٹرو شروع ہو جاتی ہے. تو آپ جو ایک خاتون پریگننسی میں کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے برین کے اندر امپرنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اب تو اس پہ بڑا موجود ہے، اس پہ بڑی زبردست ریسرچ ہوئی ہے کہ کسی ایک سائنٹسٹ نے جو ہے وہ 100 پریگننٹ مدرس کو لیا اور ان میں سے 50 پریگننٹ مدر کے سامنے روزانہ 4 گھنٹے تک پیانو بجایا گیا اور 50 کے سامنے نہیں بجایا گیا. جب وہ بچے بڑے ہوئے تو جن کی ماؤں کے سامنے پیانو بجایا گیا تھا انہوں نے پیانو بجانا 1 مہینے میں سیکھ لیا، اور جن کی ماؤں کے سامنے نہیں بجایا گیا تھا وہ 1 سال میں بھی نہیں سیکھ سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی لرننگ جو ہے وہ ان یوٹرو شروع ہو جاتی ہے، اور وہ چیزیں جو آپ کے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ میں جا کے بیٹھی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوئے تو ان کو 12 پارے حفظ تھے. تو پہلے میں سمجھتے تھے یہ کوئی معجزاتی چیز ہوگی ہے،
لیکن جب میں نے پوری ان کی بایوگرافی پڑھی تو پتہ چلا کہ ان کی مدر جو ہیں ان کو 12 پارے حفظ تھے اور وہ روزانہ 12 پارے پڑھتی تھیں while she was pregnant. تو وہ کیا ہوا کہ وہ انفارمیشن ان کے دماغ میں جا کے اسٹور ہو گئی, امپرنٹ ہو گئی, اور جب انہوں نے یاد کرنا شروع کیا قرآن تو وہ 12 پارے تو ان کے دماغ میں انفارمیشن اسٹور تھی. تو اس لیے لرننگ جو ہے وہ تو بہت ہی پہلے سے شروع ہو جاتی ہے اور وہ جاری رہتی ہے مطلب. تو اس لیے آپ کو اگر کسی بچے کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو ان یوٹرو بھی صحیح چیزیں سکھا سکتے ہیں. کوئی 3 بکوں کی ریکمنڈیشن؟ دیکھیں, سب سے پہلی تو قرآن ہے, جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر یو آر ایٹ لاس, یو آر جسٹ اے بلائنڈ پرسن. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن آپ کو پڑھیں, اور قرآن اور سنت جو ہے نا یہ بیسک بک ہے جس کے بغیر تو دنیا کا عربی میں پڑھ لیں؟ نہیں, اس کا ٹرانسلیشن ہر زبان میں اویلیبل ہے, آپ اس ٹرانسلیشن کو پڑھ لیں. یعنی قرآن ترجمے کے ساتھ, ترجمے اور تفسیر کے ساتھ, تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کو ایسے بک پڑھیں کہ جو بات آپ کی سمجھ میں آئے کہ اس کا میسج کیا ہے بیسکلی نا. تو وہ سب سے بیسک کتاب ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو اسلام کے بارے میں معلومات چاہیے ہو کہ اسلام کیا ہے تو اس کے لیے سب سے بیسک کتاب ہے دینیات, جو مولانا مودودی صاحب کی ہے. اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ دنیا میں معلوم کرے کہ دنیا میں انسان کی کیا صلاحیت ہے, کیا کیپیسٹی ہے, کیا کچھ کر سکتا ہے, تو انگلش میں بہت ساری کتابیں ہیں کہ جو بہت کارآمد بک ہیں. میں نے ایک ریسنٹلی بک پڑھی میلکم گلیڈویل کی, ڈیوڈ اینڈ گولیت, وہ مجھے بہت اچھی لگی. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں, ویسے تو اس کی ساری بکس ہی بہت اچھی ہیں 1-2 کے علاوہ, لیکن وہ مجھے بڑی اپیلنگ بک لگی. تھینک یو سو مچ. یو آر ویلکم.